ناظرین، زیب النساء ہسپتال کی ہیلتھ ٹیم ایمبولینس سمیت عالمی اسلام کے عظیم روپرو اجتماع میں موجود ہے، جو کہ یہ اجتماع عالم تصوف کے مشہور و معروف صوفی بزرگ شاہ لسانی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ کی 84ویں برسی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ زیب النساء ہسپتال کی ہیلتھ ٹیم نے اس عظیم اجتماع کے موقع پر لوگوں کی صحت کے حوالہ سے خدمات سر انجام دی اور حضرت پیر ثاقب رضا مصطفی کے خطاب سے سکون قلب بھی حاصل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ زندگی میں ایک بار پھر سعادت برے لمحے، نور بری گھڑیاں اور مبارک ساعتیں اس سے مبارک کی پا رہے ہیں، اور ماہ منور شہر نور ربیع الاول شریف کا نورانی پر نور مہینہ بھی ہمیں حاصل ہے، اور یہ وہ مبارک اور سعادت بھرے لمحے ہیں جو ہمارا مقسوم ہوئے۔ اس پر اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا بارگاہ عزتی میں قبول فرمایا جائے۔ صاحب عرس کے سینے کا نور اور برکتیں اللہ ہمارے باطن کی روشنیوں کا ساماں کریں۔ میرے سے قبل آپ نے عالی مرتبت ذی وقار خطابات سماعت کیے، اور میرے بعد بھی سب خود اپنے قیمتی کلمات سے آپ کو نوازیں گے، اور وہ خطاب آپ کے لیے لاحِ عمل بھی ہوگا، منزل نواز بھی ہوگا، اور باطن کی تطہیر، پاکیزگی اور عفت کا سبب اور ذریعہ بھی۔ سالک کے لیے مرشد کے کلمات ایک بہت بڑا انعام اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اس کو مضبوط حصار فراہم کرتا ہے۔ میاں صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سنے دا کردہ محرم رازوں۔ تو میں تھوڑے وقت کے لیے حضرت اور آپ کے درمیان انہی کے حکم سے ہی مخل ہو رہا ہوں، اور چونکہ میں حضور کے میلاد کا عنوان آج کی گفتگو کا سرنامہ بنا رہا ہوں، تو مجھے کچھ کہنے کی، کچھ بولنے کی جو سعادت نصیب ہوگی وہ میرے لیے اعزاز ہے، عزت افزائی ہے۔ ماہ ربیع الاول اپنے آدھے سے زیادہ کا سفر طے کر چکا ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ مدھم نہیں ہوئے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ حضور صدیوں قبل اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان اپنے مشام ہستی آپ کے ذکر سے، آپ کے تذکرہ دل نواز سے، آپ کے مبارک تذکرے سے معطر کرتے ہیں، اور میں بار بار یہ اپنی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے
سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ قرار باطن بھی ہے، تسکین جاں بھی ہے، روح کی بالیدگی کا سبب بھی ہے، اور مشام ہستی اور مشام قلب کے معطر ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کیے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عالی مرتبت رسولوں کو جو مبعوث فرمایا، ان کو متفاوت درجے عطا کیے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ عالی مرتبت رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بلند اور سب سے اونچا چلا گیا۔ رفتوں عظمتوں کے جس مقام پہ وہ پہنچا اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہ رفعت، وہ شان، وہ عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو دی جو انہی کا مقصوم ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسل اتنے بلند اور رفیع مرتبے پہ فائز المرام ہیں کہ مخلوق ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کو دیکھ کر کے حیران ہیں۔ اور پھر کہا کہ تمام انبیاء حضور کی عظمتوں کو دیکھ کے حیران ہیں۔ انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ وہ رفیع مرتبہ، وہ شانیں، وہ عظمتیں حضور کا مقسوم ہوئیں کہ جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائیں۔ باقی جن نبیوں کو، رسولوں کو شانیں عطا کی گئیں، وہ ساری کی ساری حضور کو بھی عطا فرمائی گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ کو کائنات کے اندر جو بکھرا ہوا حسن دکھائی دیتا ہے، وہ سارا ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس نورانی اور پاکیزہ وجود کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ تو اللہ نے حضور کی ذات کو تمام صفات عالیہ کا جامع بنایا۔ ہر خوبی، ہر وصف، ہر کمال ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی عظمتیں، ان کو عطا کی گئی رفعتیں، ان کو ودیت کی گئی شانیں، آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حضور یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ستاروں میں مہتاب ہیں اور پھولوں میں گلاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں۔ ان کی عظمت وراء الورا ہے، لیکن جب ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا، حضور کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سج چکا تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، سادی شیرازی نے قلم توڑ دیا، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرح توست۔ حضور آپ آئے بعد میں ہیں، لیکن کائنات کی اصل آپ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں۔ خلقت میں اول ہیں، بعثت میں سب سے آخر میں آئے، ظہور سب سے آخر ہوا۔ دکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ پہلے تنا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھر پتے ہیں،
پھر کلیاں چٹکتی ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں، پھر پھول بنتے ہیں. پھول شباب کی جولانیوں کو چھونے کے بعد پھل کی شکل میں متشکل ہوتا ہے، اور پھل جب پک جاتا ہے تو وہ بیج بن جاتا ہے. تو عام نظر میں تنے سے سفر شروع ہوا اور بیج تک ختم ہوا، لیکن کسان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس درخت کا آغاز بھی بیج سے ہے اور اس کی انتہا بھی بیج سے ہے. نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا. اور اقبال نے اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو اگر اس مرتبہ رفیع سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو نوازا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام تعین اول ہیں اس کائنات کا تشخص اول ہیں. سب سے پہلے حضور کے وجود کو خلط وجود دیا گیا، اور اگر انہیں بنایا جانا مقصود نہ ہوتا یہ کائنات ماض وجود ہی میں نہیں آتی. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مانتا نہیں تھا، اس لیے کہ پردہ مستور میں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. فاحببت ان اعرف، پھر میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں. میرے لیے کوئی رات کو تڑپے، کوئی سحری کے وقت اٹھ کے سجدہ ریز ہو، کوئی جنگلوں میں خاک چھانے، میں نے خود چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو جب اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانا چاہی تو اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا. تو پہلا تعین، پہلا تشخص، پہلا وجود جس کو خلات نور عطا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر اس اعتبار سے دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور حضور کی شان اولیت کے اعتبار سے بھی اور آخر ہونے کے اعتبار سے بھی وراء الورا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کر کے فرشتوں سے ممتاز کیا اور مسجود الملائک بنایا ان کو، اور انہیں اسماء کا علم عطا کیا. وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام اسماء کا علم دیا. جبکہ فرشتوں نے کہا تھا مالک جسے تو اپنی نیابت کا تاج دینے والا ہے وہ شر و فساد کرے گا، تو فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں پر جناب آدم علیہ السلام کا تفوق ثابت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو علم کا نور عطا فرمایا. حضرت انسان کی عظمتوں کا راز علم ہے. ہمارے فلاسفہ نے کہا کہ جو فصل ممیز ہے وہ نطق ہے، جو باقیوں سے مشارکات سے ممتاز کرتی ہے چیز وہ نطق ہے. لیکن اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نطق نہیں علم ہے. علم سے جناب آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی ممتاز ہوتے ہیں. تو علم نے حضرت انسان کو اس کے دیگر مشارکات سے جو ہے وہ ممتاز کر دیا، حتیٰ کہ فرشتوں کا انسان مسجود ٹھہرا. تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور رفتوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں علم سے مالا مال کیا گیا اور اشیاء کے نام بتائے گئے، ان کے اسما بتائے گئے. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا مرتبہ علم، حضور کی شان، آقا کریم کی رفتوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں تو صرف اسما بتائے گئے، اشیاء کے نام بتائے گئے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ نے ما کان اور ما یکون کا علم عطا فرما دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا. کوئی شے حضور کی نظروں سے مخفی نہیں رہی. اللہ اکبر. سنیے صحاح کی روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. اس بات کو بتائے ہوئے 1450 برس بیت چکے، نہ جانے کب دجال آئے گا.
اور دجال کے مقابلے میں جو لوگ برسر پیکار ہوں گے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے کچھ غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ایک کا نام جانتا ہوں، بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی سمٹ نہیں گئی بلکہ فرمایا وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، کون کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے میدان عمل میں موجود ہوگا اور وہ دشمن کا دجالی قوتوں کا مقابلہ کرے گا۔ یہ حضور کے علم کی وسعت ہے، حضور کو عطا کی گئی شانیں ہیں۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، آج غزہ کے اندر برسر پیکار ان مٹھی بھر مجاہدوں کی پشت پر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹ رہے۔ دنیا کا سارا کفر صہیونیوں کی پشت پہ کھڑا ہے اور اپنی تمام تر میسر صلاحیتوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہا ہے، اور دوسری جانب 56-57 اسلامی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑے، جو مٹھی بھر مجاہد اس کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں اور اپنی ایمان کی قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں وار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ زمانہ ہماری اس جد و جہد سے بے خبر ہو یا اس کا قدردان نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کا لال تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ایک ایک کو نام بنام جانتا ہے اور سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور ان کے حوصلے ٹوٹنے نہ پائے، تا آنکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فروز ہوں اور ان کی پشت پہ کھڑے ہوں۔ آج ہم بزدلی کا، کمزوری کا، سستی کا مظاہرہ کریں، جو بھی ہمارے رویے ہوں، لیکن اللہ جل شانہ نے حق کے اوپر ایک جماعت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور جہاد کرنے والے ہمیشہ قیامت تک ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف برسر پیکار رہیں گے، اور اقصی کے دروازوں پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہ اسی قافلے کا تسلسل ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی قیادت تک جا پہنچے گا، اور سعادت برے وہ لمحے اس امت کو نصیب ہوں گے۔ آج یقیناً ہماری قسم پرسی کا عالم ہے، اور آج پوری دنیا کے اوپر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن وہ وقت آنے والا ہے۔ مخبر صادق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کس قدر حضور نے فخر سے فرمایا کہ وہ کیسا وقت آئے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، لوگ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے اتریں گے، اور جو ہی آئیں گے تو لوگ ان کو دعوت دیں گے کہ آئیے آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں، حضرت امام مہدی کو پکڑ کے آگے کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے کس افتخار کے ساتھ، کیا حضور کے چہرے کے اوپر اس وقت جو ہے وہ فخر و مباحات کی کیفیت تھی، اور اللہ کے تشکر کی کیفیت حضور کے مبارک چہرہ انور پر چھائی تھی۔ فرمایا وہ وقت کیسا عالی مرتبت، کیسا شاندار ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو کفر کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، صہیونیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اب یہ صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور آج جب ان کے سامنے اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ پھر دوسری سانس بھی نہیں لے پائیں گے، تو ان کو یہ آسان راستہ اختیار کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ مجاہد کہیں گے نہیں، ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی قیادت کے اندر
جو ایک گمسان کی لڑائی ہوگی اور ایک جذبوں کی فراوانی کے ساتھ یہ مسلمان میدان عمل میں کودیں گے تو پھر اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، حتیٰ کہ سیہونی کسی درخت کے پیچھے، کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی پتھر کے پیچھے، کسی غار میں بھی چھپے گا تو وہ آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ اور سنیے، آج غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر صہیونیوں کے ظلم، جبر اور زیادتیاں اور ان کی ناانصافیاں اور ان کا ظلم وہ دیکھ کر کے دل کانپتا ہے۔ کبھی وہ کسی مسلم خاتون کے اوپر شراب پھینک کے کہہ لگاتے ہیں، کبھی نوجوانوں کی ٹولیاں بن کے کسی ایک سمت کا رخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کی خواتین بہت خوبصورت ہیں، چلو آج ادھر چل کے جو ہے وہ اپنی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک ان کی مدد کے لیے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کبھی مجبوراً عوام کے جو ہے وہ جوش و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ جملے کہنے بھی پڑ جائیں تو 100 مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی تیکھا جملہ نہ ہو جو عالمی طاقتوں کو برا نہ لگ جائے۔ تو آج اس حالت کے اندر تو ہم ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے دل کو تقویت دیتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس کے سننے سے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پتھر، مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی مکان ایسا نہیں رہے گا، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ وہ وقت اللہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے گا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی چھت ایسی باقی نہیں بچے گی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، اور اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اپنے نبی علیہ السلام سے جو وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ ایک بکری گھاٹ پہ پانی پی رہی ہوگی، شیر آئے گا تو 7 پانی پی کے واپس چلا جائے گا، اس بکری کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور 40 سال تک مسلسل یہ سنہرا دور رہے گا، تب جا کے قیامت برپا ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب سارا کام کر چکے ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہو چکا ہوگا، پھر حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوں گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کے روضہ انور پہ آئیں گے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہیں گے، حضور کو ندا کریں گے یا محمد کہہ کے حضور کو پکاریں گے، فرمایا لاجیبنہ، میں قبر سے جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، تبھی آپ کا وصال ہوگا، اور گنبد خضرا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ دفن ہوں گے۔ تو اللہ نے اس اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس حوالے کے ساتھ تیاری کس طرح کی کرتے ہیں اور دین کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ انہی کے پاس آئیں گے جن کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم اور جہاد کا پھریرا ہوگا۔ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جو اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ ان کی تائید سے ان کو کامل، مکمل اور اکمل فتح عطا فرمائے گا، اور اسلام سربلند ہوگا۔ تو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت جس حالت میں ہے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، یہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، میں انہیں نام بنام جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام سے انہیں پہچانتا ہوں، حتیٰ کہ جن گھوڑوں پہ، جن سواریوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اگر اسماء کا علم عطا کیا گیا ہے تو اللہ کے محبوب کی علم کی وسعتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں وہ وراء الورا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دی، بلکہ ایک حدیث ہے طویل
جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ بیٹھ کے حضور کا تذکرہ نور کر رہے تھے، اور ایک کہہ رہا تھا جناب آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ اللہ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطۂ آغاز ہیں۔ تو دوسرے نے کہا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، لیکن شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے، جو بے خطر نارے نمرود میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں، اپنے نو مولود بیٹے کو اور جوان سال بیوی کو ایسی وادی میں جہاں گھاس تک نہیں تھا اور بے آب و گیا بستی کے اندر اللہ کے حکم پہ چھوڑ آتے ہیں۔ یہ تماشا لب بام نہیں ہے، لیکن کیا شان ہے۔ تو ایک نے کہا ہوا کذالک ایسے ہے، لیکن شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کم ہے۔ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا پیغمبر، اللہ کا جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا پیغمبر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا شان ہے۔ اللہ نے ان کو واضح معجزات اور براہین عطا کیے، کتنی شانوں کا مالک ہے۔ ایک نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، لیکن شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی کم ہے۔ بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، کیا شانوں کے مالک ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی، اس کے بعد بات تو حضور کی ہی ہونی تھی۔ ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ بات تو اسی چوکھٹ تک پہنچنے والی تھی۔ انبیاء کا ذکر کرتے کرتے جب یہاں پہنچے تو اب آگے مضمون جانا تھا کہ حضور خود تشریف لے آئے، اور آقا کریم نے فرمایا میں تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا خوشی سے تعجب کا اظہار کرنا بھی، تعجب فخریہ بھی میں نے سماعت کیا، لیکن سن لو، تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک ایسے ہی ہے۔ تم نے کہا کہ نوح نجی اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ پھر فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ جتنے نبیوں کا تم نے تذکرہ کیا ہے یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری نے لکھا کہ جب بات فخر کی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں تو بات تو فخر کی ہے۔ جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھا اور زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات تو فخر کی بنتی ہے۔ کہا ولا فخرا، میں فخر کرتا نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، جو بن باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں کے پیٹ ان کے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح تھے، جن کے ید بیضا سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، ٹھوکر مارتے مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، مٹی کا پرندہ بناتے ہوا میں اڑا دیتے، اور پھڑ پھڑاتا ہوا وہ جانور بن جاتا اور اڑتا پرندہ فضا میں پرواز کرتا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے۔ بات تو فخر والی ہے۔ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات تو فخر والی ہے۔ ولا فخر، فخر کرتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ وہ کیوں فخر کریں؟ فخر تو وہ کرے جن کو جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ شانیں اور وہ عظمتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اب انبیاء علیہ السلام کی شانیں، ان کو عطا کی گئی رفعتیں اور ان کی عظمتیں، تو آپ جس پیغمبر کی شان دیکھو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، یہ شرف اور یہ اعزاز ان کا ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے کلام بھی فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی بخشا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ تو خود جا کے تقاضا رویت کیا ہے نا، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جلوائے بے حجاب سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ بار بار تقاضا رویت کر رہے ہیں کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا جب یہ کہہ دیا گیا
کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکو گے، تو پھر بار بار تقاضا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا کلام سن رکھا تھا اور دل میں تڑپ تھی، جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کے دیدار کا لطف کیا ہوگا، اس لیے تقاضا کر رہے تھے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ پوچھیے حضرت سے، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ لن ترانی کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ مستقبل کی ابدی قطعی نفی ہوتی ہے حرف ناصب کے ساتھ۔ تو لن ترانی کا مطلب کیا ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ جنت میں تو مومنین بھی دیکھیں گے، نبی تو نبی ہیں، ان کی تو شان وراء الورا ہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوا؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہاں یہ عبارت مقدر مانتے ہیں، تو یہاں بھی پھر کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ میری طرف اپنی توجہات کو مبذول رکھیں اور میں جو ہے وہ یہ بات آپ کو سمجھا سکوں کہ لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے، وہاں تو مومنین بھی دیکھیں گے، لوگوں کے چہرے دیدار الہی سے تر و تازہ ہوں گے۔ تو پھر یہ کیا کہا کہ لن ترانی؟ تو کہا یہاں کوئی عبارت مقدر ماننی پڑے گی، اور وہ یہ لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ گویا میرے جلوائے حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، تقاضۂ رؤیت کیا، تو کہا اچھا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا، تو کہا اس کو دیکھ لو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ مالک میں تیری تجلیات تو درختوں سے دیکھنے کا عادی ہوں۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کپتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید میں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور آپ کی جلالت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ڈیر ہو گیا۔ مصر کے حالات حضرت موسیٰ کے لیے سازگار نہ رہے اور آپ کو اس وجہ سے مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ شہر مدین کی طرف جب پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، سیراب کر رہے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ دو حیا میں لپٹی ہوئی، پردے میں سمٹی ہوئی خواتین ہیں اور جانوروں کو لے کر ایک سمت کھڑی ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے سے گریز کر رہی ہیں، تو آپ آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانک کر کے ان کو پانی پلایا اور ان کی جانب پھر ہانک دیے۔ وقت سے پہلے جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ان کے والد نے کہا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ایک سالے نوجوان تھا جس کی حیا کی پتلیوں پہ، جس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا ہوا تھا، اس نے آج ہمارے ساتھ مہربانی کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر کے ہماری جانب ہانک دیا ہے۔ تو کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک خاتون آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اپنے گھر لے گئی کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمک دیکھی تو اپنی ایک صاحبزادی کا ان سے نکاح کر دیا۔ ادھر مصر کے حالات سازگار ہوئے تو کہا کہ اب تم واپس پلٹ جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے وہ تبلیغ دین کا کام کرو۔ ابھی راستے میں ہی تھے اور حضرت صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں وہ امید سے تھی، سردیوں کا موسم تھا اور رات بہت خنک تھی، تو انہیں ماحول کی سردی نے تکلیف دی، تو کہا تم رکو، میں وہ سامنے آگ جل رہی ہے تمہارے لیے کوئی آگ کا ٹکڑا لے کے آتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں تسکین پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، اپنے نالین اتار لو۔
وہ آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا اور درخت چمک رہا تھا جو دور سے آگ محسوس ہوئی. گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی. تو اللہ کے جلووں کا ایک سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا تھا، درخت پر نزول اور ورود ہوتے ہوئے. آج جب کوہ طور پہ جا کے کہا رب ارنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو. تو کہا مالک میں تو درختوں سے تیری تجلیات کو دیکھ چکا ہوں، اب مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے. تو کہا موسیٰ گھر سے چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے تو ماں نے دامن پکڑ لیا، تمسکت باذیالہ، اور کہا این اطلبک، مجھے کام پڑ جائے میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، کدھر جا رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا. کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی ہیں، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے. اگرچہ میری تجلیات تم درخت سے دیکھ چکے ہو، لیکن اب تمہاری ماں کی نظریں اس پہاڑ پہ لگی ہیں. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. ماں نے کہا جا پتر، میں نے اپنے حق معاف کیے. میں 12 سال تک تیفور کے جنگلوں کی خاک چھانتا رہا، اللہ کی قربت کے لیے کوشاں رہا. ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا تو سوچتے میں نے کہا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. دروازہ کھٹکھٹانے لگا، دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ کیوں دینے لگے ہو؟ اب نرم اور گداز بستر میں سرد موسم میں ماں لیٹ چکی ہوگی، تمہارے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی، تو میں دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گیا. ساری رات بیت گئی. جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی بایزید ٹھہرو، میں ابھی آئی. بیٹے ماؤں کی دستک کے، مائیں بیٹوں کی دستک کے انداز سے بھی پہچانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے. تو میری ماں دروازہ کھولا، تازہ آثار وضو اس کے چہرے سے حویدہ تھے، اور جب میری بکھری ہوئی حالت، پراگندہ صورت، پھٹے ہوئے کپڑے اور بڑے ہوئے بال، یہ کیفیت دیکھی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایسے اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے جو نہیں ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہو؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مالک میں تو تیرے جلووں کو درختوں سے دیکھنے کا عادی ہوں. کہا کہ نہیں، اب تجھے یہاں میرا جلوہ نصیب ہوگا. اب اللہ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو، عکس، ظلال، سایہ، پرچھائی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور صوفیہ فرماتے ہیں وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی، اور حضرت موسیٰ اس کو گوارا نہ کر پائے. خر موسیٰ صاعقہ قرآن نے بتایا ہے، بے ہوشی کسی کیفیت ہو گئی. پھر جب جو ہے وہ ہوش میں آئے تو کہا کہ مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو جو کرتا ہوں، میں نے تقاضے کیوں کیا. علامہ برہان الدین حلبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکے، اور وہ تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی. تجلی صفاتی کا پرتو تھا، عکس تھا، ظل تھا، سایہ تھا، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر. لیکن آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما تو لگ گیا اور اللہ کا کلام بھی سن رکھا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سماعت اور بصارت میں اتنی توانائی عطا کر دی اس واقعہ کے بعد، اللہ کا کلام سننے کے بعد، اس کے دیدار کی چمک آنکھوں میں آنے کے بعد، اگرچہ تاب نہیں لا سکے، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کو، کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی تھے. یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جو تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھ کر تاب نہ لا سکا،
اور جو 18 سال کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو۔ اللہ نے وہ اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ 18، اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، دنیا کے اوپر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ جب کوئی نظارہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا خوب نظارہ ہے۔ گرمی چمکتی ہے تو لوگ شمالی علاقہ جات میں بھاگ جاتے ہیں، واپس آ کے بیان کرتے ہیں کوساروں پہ جمی ہوئی برف کا نظارہ کیا دل فریب تھا، وہ پھوٹتے جھرنے، وہ بہتی ندیاں، وہ کیا رنگ اور کیا آہنگ اور کیا جمال ہے۔ اقبال بھی گئے تو واپس کسی نے پوچھا وہاں کیا دیکھا، تو انہوں نے برجستہ کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں وہاں اللہ کے جلوے بے نقاب دیکھیں۔ تو جب کوئی منظر کوئی ناظر دیکھتا ہے تو ناظر اور نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا دیکھا تو منظر نظر کی تعریف کرنے لگا، واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ بہکتی، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں لیکن حضور اللہ کا بے حجاب دیدار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کے جمال پر جب زلیخا فریفتہ ہو جاتی ہے تو زنانے مصر تک یہ خبر پھیل جاتی ہے، عالی مرتبت خاندانوں کی خواتین آپس میں چیمی گوئیاں کرتی ہیں۔ ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے۔ اب زلیخا نے ان سے مناظرہ نہیں چھیڑا۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ان کو دعوت پہ بلایا، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دی اور چھریاں پکڑائیں اور کہا کہ لیجئے، اور ادھر ساتھ ہی کمرے میں جناب یوسف جلوہ فرما تھے، جا کے ان سے کہا وکالت تخرج علیہم، 2 لمحوں کے لیے آجا، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ یہ کہتی ہیں غلام پہ دل ہار گئی، انہیں پتہ چلے غلام ہے کہ امام ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام نے ہلکا سا نقاب سرکایا اور وہاں جو ناشپاتیاں کاٹنے لگی تھیں ان کے اندر سے گزر گئے۔ جو ہی ان کی نگاہوں نے جمال یوسفی کے جلوے دیکھے تو کاٹنی ناشپاتیاں تھی، کٹ انگلیاں گئی۔ اللہ اکبر، فلما رأیناہ اکبرنا، جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کی بڑائی بولنے لگی، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگی یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک نہیں دیکھا تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ پیر وارث شاہ نے بھی کہا تھا جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ آج لڑائیاں اس لیے پڑی ہیں، 70-72 فرقے بن گئے ہیں کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں۔ جنہوں نے دیکھا لڑائیاں نہیں کی، جانے واری ہیں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ کاش کہ وہ رخ بے نقاب ہو جائے اور دنیا اس جلوائے زیبا کو دیکھ لے، پھر لڑائی نہیں ہوگی، کوئی ابو بکر بنے گا، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی۔ یہ رنگ پھیلتے ہیں اور ان کا عکس جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر پڑے، اگر وہ جمال جہاں آرا ہم دیکھ سکے۔ تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جلوہ دیکھا تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی۔ تو حضرت ام المومنین محبوب کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اللہ اکبر، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو انہوں نے تو ہاتھ کاٹے تھے، وہ حضور کا چہرہ دیکھ کر کے دل کاٹ لیتی۔ اللہ نے وہ چمک، وہ جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ اور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پانی چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کہا مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ نے وہ جمال دیا، وہ صورت دی، وہ حسن دیا، وہ شان عطا کی کہ جو انہی کا مقصوم ہے. تو جناب یوسف کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن حضور کا چہرہ انور اگر وہ دیکھ لیتی دل کاٹ لیتی. اللہ اکبر. یہاں اعلی حضرت کا ایک شعر دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان، جس پیغمبر کی شان کا جو رنگ بھی دیکھیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے باب کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کو حضور کی شانیں وراء الورا دکھائی دیں گی. وہ رفتیں، وہ عظمتیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جائے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی شانیں اور کتنے رفیع مراتب عطا کیے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں ٹھوکر مار کے. لیکن آؤ میں تمہیں اس سے بھی عجیب کہانی سناؤں. اللہ اکبر. حضور منبر پہ جلوہ فرما ہیں، خطبے کا آغاز ہوا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی. رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ اس کا کلیجہ کہیں پھٹ نہ جائے. کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، تو وہ حالت رونے والے کی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دائیں بائیں دیکھتے، رونے والا دکھائی نہیں دیتا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے خود نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے. کھجور کا خشک تنا پڑا تھا. آج پہلے دن منبر بن کے آیا تھا اور حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تھے. پہلے یہ دیوار کے ساتھ ہوتا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور واز کرتے. لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ منبر بنا لیا جائے تاکہ دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی حضور کا جلوائے زیبا دیکھ سکیں، حضور کے دیدار سے فیضیاب ہو سکیں. تو آج پہلے دن منبر پہ بیٹھے اور اس کی ضرورت نہیں رہی تھی. اس تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا گیا. رونے کی آواز اس تنے سے آ رہی تھی جو حضور علیہ السلام کی جدائی کو گوارا نہیں کر پا رہا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جا کے اس تنے کو، خشک تنے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھی بن جاتی ہے، ہچکیاں لینے لگتا ہے، تو وہ تنا یوں ہچکیاں لینے لگتا ہے. اور اللہ کے محبوب شفقت بڑا نورانی ہاتھ اس کی پشت پہ پھیرتے چلے جاتے ہیں تو وہ ہچکیاں بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہیں. حضور آغوش میں سمیٹا ہے اور اپنا دستے برکت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں، اس کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں اور اس کی ہچکیاں کم 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 ہوتی آہستہ وہ خاموش ہو گیا. حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے. صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، استجاب کی کیفیت کہ کبھی خشک تنے بھی روئے ہیں، کبھی درختوں نے بھی چیخیں ماری ہیں، کبھی خشک تنوں نے بھی سسکیاں لی ہے. زندگی میں یہ پہلی مرتبہ منظر دیکھنے کو ملا تھا. تو وہ حضور سے ان کی آنکھیں سوال پوچھ رہی ہیں کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے. تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے. لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ. اے صحابہ، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زاد کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اس کی سسکیوں کی آواز دنیا سنتی اگر میں اس کو یوں تسلی دے کے اس کو چپ نہ کرواتا. یار جسموں کے اندر تو روحیں عود کرتی آئی ہیں اور کریں گی بھی، لیکن خشک تنوں کے اندر زندگی کے آثار کبھی کسی نے دیکھے اور یوں انسانوں کی طرح بلکتے ہوئے اور چیختے ہوئے اور روتے ہوئے کبھی ان کو نہیں دیکھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے کہ خشک تنوں کے اندر بھی زندگی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں. اور اللہ کے محبوب فرمائے اگر میں اس کو یوں چپ نہ کرواتا، اپنے عاشق زاد کو یوں تسلی نہ دیتا، لحن الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اور زار و قطار ہوتے تھے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد. کہتے جب خشک تنے حضور کی محبت میں یوں تڑپتے ہیں، ہم تو سینے کے اندر ایک بیدار دل رکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں حضور کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یار یہ تو درخت ہے اور آج کی سائنس درختوں کی زندگی کا کوئی کال کرتی ہے
लेकिन पत्थर तो मुजस्मे होते हैं, पत्थर तो बेजान होते हैं, वो तो जमाद होते हैं, लेकिन जब हुजूर का कदम अतहर ओहद की छाती पे आता है तो वो भी झूम उठता है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक एड़ी जोर से मारते हैं, उसबत ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ठहर जा, तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। तो पत्थर के कलेजे के अंदर, उसकी छाती के अंदर भी हुजूर का प्यार रखा है। ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। तो दरख्त क्या, पत्थर क्या, अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक देहाती आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है, अर्ज गुजार होता है, हुजूर मैं आपको अल्लाह का रसूल तब मानूंगा, ये जो सामने खजूर का दरख्त है, इसके ऊपर जो खजूर के लटकते हुए खोशे हैं, वो आपकी नबूवत की गवाही दे। आका करीम ने फरमाया फिर तू मान जाएगा। उसने कहा इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। तो आका करीम ने इशारा किया और वो टूट के कदमों में आ गए और हुजूर की नबूवत और रिसालत की गवाही हुई, उसने मान लिया। अब वो टूटी हुई खजूरें उसी की झोली में डाल देते, अपने खानदान में जाके बांट देता या सहाबा को अता कर देते, जिंदगी भर फख्र करते मोजे से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब ने ना उसे दी ना सहाबा में बांटी, बल्कि उन खजूरों से मुखातबत करते हुए फरमाया कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जाओ। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते। वो सड़ियां खजूरां उगा जानदाए, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तो उन्होंने तो दरख्तों को भी जिंदगी बख्श दी, पत्थरों के अंदर भी जिंदगी का नूर दौड़ने लगा। कायनात में जिंदगी ही जिंदगी, बल्कि इस कायनात के अंदर जिंदगी का उजाला आया ही है तो वो आमिना के लाल के सदके से नसीब हुआ है। तो जिस रंग और जिस आहंग में देखो, हुजूर ऐसे नजर आते हैं जैसे फूलों में गुलाब हों या सितारों में महताब हों। और अल्लाह ने उनको वराउल वरा शानों से माला मार रखा है। तो कहा कि नबी अजमतों के हामिल हैं, उनको रिफतें अता की गई हैं, ऊंची से ऊंची शान है। लेकिन जिस दर्जे पर, जिस मर्तबे पर मेरे और आपके आका और मौला पहुंचे, किसी का तसव्वुर भी वहां नहीं पहुंच सकता। सबसे ज्यादा कुर्बत तो जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल थी। लेकिन उनसे भी एक दिन कहा, या अबा बकर लम यारिफनी गैर रब्बी, है सुन लो अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता। सफर हजर में साथ होने के बावजूद मेरी अजमतों का इदराक और उसकी गुना तक पहुंचना किसी के बस का रोग नहीं है। ली माल्लाह वक्तुन ला यसौनी फीह नबियुन मुरसलुन वला मलकुन मुकर्रबुन, वो शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है जहां किसी पैगंबर और किसी रसूल की पहुंच भी नहीं है। जिब्रील जो कि सरदार है फरिश्तों का, सिदरा पे जाके वो भी बेबसी का इजहार कर लेता है। बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम, क्या हामले वाही बरतर खुराम, जो दर दोस्ती मुखलसम याफ्ती अनानम से सोहबत चरा ताफ्ती। वहां जाके जब जिब्रील ने अपनी बेबसी का इजहार किया और सिदरा से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो कहा बैतुल हराम में कहां से कहां चला, तो चलना जरा अब आगे भी बढ़। तो कहा कि अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूं, एक बालिश्त भी आगे बढ़ूं तो जल के राख हो जाऊंगा। यार जो नूरियों का सरदार है वो भी पीछे रह गया, नूर बशरदा झगड़ा चुलिया ते सिदरा ते जाके गल मुक गई। और मैं तो कहता हूं सिदरा दूर की बात है, उम्मे हानी के घर ही फैसला हो गया, बशरते चादर तान के सुत्ता, नूर चुम्मे पे तलियां, जिस दी खातर सजियां हुईयां ने अर्शे बरी दियां गलियां, बशरते अगे वधदा ही जावे, नूरी रह गया थल्ले, जिस वेले ओनू वधदियां वेख्या कि बल्ले 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 कोई हद है उनके उरूज की, बलगल ओला बेकमाल ही। और मेरे इमाम बोले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जेहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहां था, नशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इमकान के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल ओला बेकमाल ही। तो वो रिफतें, वो शानें और वो अजमत अल्लाह ने अपने महबूब को अता की,
کہ وہ انہی کا مقصوم ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ان کو جو شان عطا کی گئی وہ انہی کا مقصوم ہے اور وہ رفتیں انہی کا مقدور ہیں. کائنات میں وہ بلندیاں وہ رفتیں کسی اور کا مقصوم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا صدقہ باطن کے اجالے اور روح کی بالیدگی عطا فرمائے. من کو روشنی دے، خیالوں کو طہارت اور عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائے. اس آستانہ رحمت پہ ہمارا حاضر ہونا ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بہتری کا ضامن بنا دے. اور اس عاجز نے آج انتہائی تھکاوٹ کے باوجود جو شکستہ ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب اور جو ہے وہ متشتت اور بکھرے ہوئے کلمات آپ کے سامنے رکھے، میں انہی کلمات کو بارگاہ الہی کے اندر قبولیت کے لیے پیش کرتا ہوں، چونکہ شکستگی کو اس کے ہاں قبول کیا جاتا ہے اور اللہ اس کو مستجاب فرماتا ہے. باقی یہ عرس کی تقریب اور حضور کا میلاد اور پھر ذکر رسالت مآب، اس کے تقاضے تو بڑی خوبصورت اور بہت مرتب اور منظم اور عالی شان گفتگو کے متقاضی ہیں. اللہ تعالیٰ میری زبان پر یہ جو چند جملے جاری ہوئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یارے نشد. دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. اس طرف ہی ہواؤں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب